بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ عمر المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال سن 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا اور جوانی کی حکومت کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی محضوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے پختہ ارادے کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا اور اس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں
اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد چند دن کے بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی تھی۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 تا 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ ناظرین، تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔